آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر نگار سجاد ظہیر صاحبہ، مفتی محمد عاصم نیروی صاحب، ڈاکٹر محمد طاہر قریشی صاحب اور ادارہ سٹی آف نالج اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے روح رواں محترم ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب اور حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج ایک بار پھر سٹی آف نالج میں ایک علمی نشست میں گفتگو کے لیے ایک طالب علم کو موقع فراہم کیا گیا۔ میری گفتگو کا عنوان فاتح بیت المقدس صلاح الدین ایوبی، حیات اور کردار ہے، اور میں چاہوں گا کہ دو پہلوؤں پر میں بات کروں۔ ایک فتح بیت المقدس اور صلاح الدین ایوبی کا کردار، اس کی رواداری، اور دوسرا اس معاشرے کی تصویر کہ تاریخ محض واقعات کے اعادے ان کے مطالعے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس معاشرے کی دریافت کا نام ہے، ان حقائق کی بازیابی کا نام ہے کہ جن میں یہ واقعات وقوع پذیر ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی کا شمار اسلامی تاریخ کے ان سلاطین اور جرنیلوں میں ہوتا ہے جنہوں نے انتہائی نازک وقت میں مسلمانوں کی رہنمائی کی اور تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ صلاح الدین ایوبی 1138 عیسوی میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوئے جب تقریباً 60-62 برس پہلے یورپ کے صلیبی جنونی ایک سیلاب بلا بن کر شام اور فلسطین پر چھا چکے تھے۔ بیت المقدس پر صلیبی پرچم لہرا رہا تھا اور چھوٹی چھوٹی جو مسلمان ریاستیں باقی رہ گئی تھیں، اس سیلاب کی لہریں بار بار ان سے ٹکرا کر ان ریاستوں میں اپنا راستہ بنا رہی تھیں۔ ان ریاستوں کے ساتھ صلیبیوں کی جنگ اور کشمکش جاری رہتی تھی۔ اگر ان ریاستوں میں سے کوئی سردار جاندار ہوتا تو وہ مزاحمت کرتا، ورنہ صلیبی آئے دن ان پر حملہ آور ہوتے اور نتیجتاً یہ ریاستیں نیم جاں ہو کر انہیں خراج دینے لگتی، اور کئی ریاستیں اور ان کے سردار ایسے تھے جو صلیبیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے اور انہیں مزید تقویت پہنچانے کا سبب بن رہے تھے۔ صلیبیوں کے ساتھ اس کشمکش نے پورے شام اور فلسطین کو سیاسی اور اقتصادی مسائل کی آماجگاہ بنا دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، عراق، یمن، حجاز اور دیار باکر پر حکومت قائم کی، اور اہم بات یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو باوجود بیت المقدس کی فتح کے اس کی بہادری، فیاضی، حسن اخلاق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ مسیحی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جس کا میں تھوڑا آگے جا کے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے صلیبیوں کے خلاف عماد الدین زنگی نے جہاد کا آغاز کیا، اور عماد الدین زنگی کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے نور الدین زنگی نے اس جہاد کو آگے بڑھایا۔ تقریباً 50 ایسے شہر تھے جو نور الدین زنگی نے فتح کیے، لیکن بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کے نصیب میں تھی۔ صلاح الدین ایوبی کا تعلق کرد قوم سے تھا جو ملک شام، عراق اور ترکی کی جنوبی سرحدوں میں پائی جاتی ہے۔ آپ کے والد نجم الدین ایوب مشرقی آذربائیجان کے ایک گاؤں کے رہنے والے تھے۔ بعد میں وہ ملک شام آ کر عماد الدین زنگی کی فوج میں شامل ہو گئے۔ ان کے بھائی اسد الدین شیرکو بھی ان کے ساتھ تھے۔ دونوں حضرات نے اپنی صلاحیتوں کی بنا پر ترقی کی۔ نجم الدین ایوبی کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے صلاح الدین ایوبی کے لیے بھی آگے بڑھنے کے راستے ہموار ہوئے، اور سلطان نور الدین زنگی نے صلاح الدین کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے مصر کی فتح کے لیے انہیں اسد الدین شیرکو کے ساتھ دست راست بنا کر روانہ کیا، اور جب مصر پر صلاح الدین ایوبی کی حکومت قائم ہوئی، اس سے پہلے ایک عام سپاہی کی حیثیت تھی، زندگی کچھ مختلف تھی، لیکن یہ ذمہ داری حاصل ہونے کے بعد جو تبدیلی واقع ہوئی، جو احساس ذمہ داری پیدا ہوا، تو پھر زندگی کا مقصد بدل گیا اور اسلام کی نصرت و حمایت اور جہاد فی سبیل اللہ مقصد زندگی بن گیا۔ قاہرہ پر قبضے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے جب فاطمی محلات کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ وہاں بے شمار
سونے چاندی جواہرات کے برتن جمع ہیں. یہ ساری چیزیں صلاح الدین ایوبی نے اپنے ذاتی استعمال میں لینے کے بجائے بیت المال میں داخل کر دیں اور بیت المال ان محلات کو عام استعمال میں لایا گیا اور یہاں اس محل میں عظیم الشان خانقاہ قائم کی گئی. مصر کے بعد صلاح الدین نے شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کیے. اسی دوران صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہوا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے. لیکن یہ معاہدہ کاغذی اور رسمی ثابت ہوا اور صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف رہے اور مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹتے رہے. 1186 میں مسیحیوں نے ایک ایسے ہی حملے میں یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر مسیحی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کی غرض سے حجاز مقدس پر یہ حملہ آور ہوئے اور صلاح الدین ایوبی نے ان کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات کیے اور ہیتین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں 30,000 مسیحی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے. رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ گستاخ رسول تھا. اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کیا تھا، لہٰذا سلطان نے اس کا سر اپنے ہاتھ سے قلم کیا. دیگر بادشاہوں کے بارے میں آتا ہے کہ سلطان صلاح الدین نے ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جیسا بادشاہوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن جو گستاخ نبی تھا اس کا سر اس نے اپنے ہاتھ سے قلم کیا. بہرحال ہیتین کی فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا اور 1 ہفتے کی خون ریز جنگ کے بعد مسیحوں نے رحم کی درخواست کے ساتھ ہتھیار ڈال دیے اور بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا. تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا. بیت المقدس کی عظیم الشان فتح صلاح الدین ایوبی کا ایک بڑا کارنامہ تھا. اس نے مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ ممبر، جو آج سے 20 سال قبل تیار کروایا گیا تھا، وہ مسجد اقصیٰ میں رکھا اور نور الدین زنگی کی خواہش کو پورا کیا. صلاح الدین ایوبی وہ پہلا حکمران تھا جو 2 مقدس مقامات کا نگہبان قرار پایا، حرمین شریفین اور بیت المقدس. اور وہ 2 اکتوبر 1187 کی تاریخ اور جمعے کا دن تھا کہ جب دنیا کے مذہبی دارالحکومت اور سب سے زیادہ متنازع سمجھے جانے والے شہر یروشلم میں تقریباً 9 دہائیوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے قیادت میں ایک بار پھر مسلمان حکمرانی کا دور شروع ہوا. شہر کی فصیلوں پر ایوبی پرچم لہرایا گیا اور مذہبی مقامات سے مسیحیت کی علامات کو ہٹانے کا کام شروع کیا گیا. حسن اتفاق ہے کہ وہ 2 اکتوبر کی رات شب معراج کی شب تھی. صلاح الدین نے مذہبی رواداری کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہفتے کے دن یروشلم فتح کیا، لیکن اتوار کو چرچ کھلے رہنے کی ہدایت کی. مغرب اور مشرق دونوں ہی کے مورخین نے صلاح الدین کی فراخ دلی، اس کی مذہبی رواداری کے واقعات بہت سے ہیں جو بیان کیے، اور صلاح الدین کا یہ سلوک غیر مسلموں کے ساتھ، خاص طور پر ان کے ساتھ جنہوں نے بے تحاشا خون بہایا تھا، یہ اسلام کی عین تعلیمات کے مطابق ہی تھا کہ غیر مسلموں کے حقوق بھی اسی طرح محفوظ ہیں اس ریاست اسلامی میں جس طرح مسلمانوں کے. یروشلم کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے لوگوں کے ہر اس اندازے کو غلط ثابت کیا جو شاید ماضی میں اس شہر میں ہونے والے واقعات کی بنیاد پر قائم کیے گئے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ اس یورپ میں جہاں صلاح الدین کو خون کا پیاسا کہا جاتا تھا، 20ویں اور 21ویں صدی میں ہیرو کا درجہ بھی دیا گیا. ایک مشہور انگریز مورخ لین پول نے سلطان کی بڑی تعریف کی ہے اور لکھتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی اور اس کے ہم اثر بادشاہوں میں بڑا فرق تھا. بادشاہوں نے اپنے جاہ و جلال کے سبب عزت پائی اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت کمائی. سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو اس شہر پر قبضے کے وقت مسیحی افواج نے کیے تھے. صلاح الدین ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے داخل ہوا. اس نے زر فدیہ لے کر ہر مسیحی کو امان دی اور جو غریب فدیہ نہیں ادا کر سکے ان کے فدیے کی رقم صلاح الدین ایوبی نے
اور اس کے بھائی ملک عادل نے خود ادا کی۔ اور مسیحیوں سے صلح ہو جانے کے بعد صلاح الدین نے انہیں بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دی۔ اجازت ملنے پر یورپ کے زائرین جو برسوں سے اس بات کے انتظار میں تھے کہ وہ بیت المقدس کی زیارت کر سکیں، وہ بڑی تعداد میں بیت المقدس کا رخ کرنے لگے، یہاں تک کہ خود شاہ رچرڈ کو سلطان سے یہ درخواست کرنا پڑی کہ ہر ایک کو اجازت نہ دی جائے، لیکن سلطان نے جواب دیا کہ زائرین بڑی مسافتیں طے کر کے آتے ہیں، لہٰذا ان کو روکنا مناسب نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ ان زائرین کو ہر طرح کی سہولت فراہم کی گئی، بلکہ ان کے قیام اور طعام کا انتظام بھی کیا گیا۔ ایک مشہور مورخ ہیں جونتھن فلپس نے صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے دی لائف آف سلطان صلاح الدین۔ اس نے لکھا کہ یروشلم کے مسیحی شہریوں کو ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملا جس کی وہ توقع کر رہے تھے۔ مسلمانوں کے محاصرے کے دوران مسیحی خواتین نے اپنے سر کے بال کٹوا دیے تھے تاکہ ان کی پہچان نہ ہو، لیکن جب فتح ہوئی اور یروشلم پر قبضے کا مرحلہ مکمل ہوا تو سلطان صلاح الدین نے خاص طور پر عورتوں کے معاملے میں رحم دلی کا مظاہرہ کیا، جس کے لیے وہ مشہور تھے۔ لائن پال نے ہی ایک جگہ لکھا کہ جب 1099 میں صلیبیوں نے یروشلم کو فتح کیا تھا تو مفتوح اور مغلوب مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے وہ برتاؤ کیا تھا کہ وحشت اور بربریت کی ایسی کوئی دوسری مثال موجود نہیں ہے۔ شہر کے گلی کوچے لاشوں سے پٹے ہوئے تھے، بے دست و پا مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، انہیں آگ میں جلایا گیا اور مسجد اقصی کی چھت اور میناروں پر بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیا گیا۔ انہوں نے مقدس شہر کو مقتل بنا ڈالا۔ کل صلیبی جنونیوں نے یہ سلوک مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا اور آج صہیونی وحشت و بربریت کی یہ تاریخ دہرا رہے ہیں۔ تو یہ تاریخ نئی نہیں ہے، صلیبیوں کا، یہودیوں، صہیونیوں کا ہمیشہ سے یہی وتیرہ رہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی فتح بیت المقدس کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ یہاں اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے جسے بالعموم نظر انداز کیا جاتا ہے کہ وہ کون سے عوامل تھے جو امت مسلمہ کو منفی سوچ و فکر اور سستی و کاہلی سے نکال کر مثبت انداز فکر کے ساتھ چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی طرف لے گئے۔ وہ کون سی تبدیلی تھی جو ایک طرف رہا، انطاکیہ اور مسجد اقصی کے صحن میں مسلمانوں کے قتل عام، اور دوسری طرف نور الدین زنگی صلاح الدین ایوبی کے عہد میں ہتین اور القدس کی بازیابی کے درمیانی عرصے یعنی تقریباً نصف صدی میں وقوع پذیر ہوئی۔ کیا صلاح الدین ایوبی ایک عجیب و غریب فرد اور عبقری شخصیت تھی جو بشری کمزوریوں سے پاک اچانک واقعات کے منظر پر نمودار ہوئی، یا وہ ان تغیرات کا ثمر تھیں جن سے پوری قوم اس وقت گزر رہی تھی؟ چنانچہ گرد و پیش کے خطرات سے نجات کے لیے قوم میں اجتماعی عبقریت کے چشمے پھوٹ نکلے اور رسمی طور پر صلاح الدین کے نام سے اس کی تنصیب ہوئی۔ یہاں اس قرآنی اصول کو یاد رکھنا چاہیے، ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے اوصاف کو نہیں بدلتی۔ اگر ہم اس معاشرے کا جائزہ لیں جو صلاح الدین ایوبی سے پہلے کا معاشرہ ہے، جب پہلی صلیبی جنگ کے بعد مسلمان انتشار کا شکار تھے اور فرقہ بندی، مذہبی نزاع، حنابلہ اور عشائرہ کے درمیان، سنی اور شیعہ کے درمیان، جس کے فکری، تعلیمی، اجتماعی اور سیاسی اثرات مرتب ہوئے۔ فرقہ بندی کے امراض اور ان کے منفی اثرات فقہی مذاہب تک محدود نہیں تھے، بلکہ وہ ہم اثر صوفیہ تک بھی پہنچ گئے تھے۔ باطنی فکر کا چیلنج بھی موجود تھا اور الحاد کا چیلنج بھی موجود تھا، اور یہی وہ فکری اور دینی قالب میں انتشار کے اثرات تھے جو صلیبی حملوں سے پہلے کے دور میں اسلامی معاشرے کو اپنی زد میں لے کر آئے۔ وہ اس معاشرے کے پورے وجود میں سرایت کرنے لگے، وہ ان اصولوں اور اقدار میں بھی آ گئے جو فرد اور جماعت کے تعلق، ان کے رویوں اور سرگرمیوں کا تعین کرتی ہیں۔ چنانچہ وہ معاشرہ درست سوچ اور بالغ نظر کی عادت سے محروم ہو گیا، اور اس چیز نے اجتماعی، اقتصادی، سیاسی اور عسکری زندگی کے ہر میدان کو متاثر کیا اور اس میں خرابی پیدا کی۔ اس نے معاشرے کے عناصر اور اس کی قوت مزاحمت کو اندر سے کمزور کیا اور اسے شکست و ریخت سے دوچار کیا۔
جب معاشرے میں قائم رجحانات کو تبدیل کرنے کی ضرورت شدت سے محسوس کی جانے لگی اور آگے بڑھتے ہوئے چیلنجوں کا رخ موڑنا بیحد ضروری ہو گیا، تو عالم اسلام کے سامنے اب دو ہی راستے تھے، کوئی تیسرا راستہ نہیں تھا۔ اور آج بھی یہی صورتحال ہے کہ عالم اسلام کے سامنے دو راستے ہیں۔ نمبر ایک، یا وہ اپنے اندر تبدیلی لائیں اور وہ ان چیلنجوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیں جو انہیں تباہی اور بربادی کی نوید سنا رہے ہیں۔ امت مسلمہ نے تبدیلی کا فیصلہ کیا اور تبدیلی کا یہ عمل دو مرحلوں سے گزرا۔ پہلے مرحلے نے سیاسی صورت اختیار کی جس کی قیادت سلجوقی حکومت نے کی، اور دوسرے اس دور میں عشائرہ شافعیہ نے اصلاح و تجدید کے عمل کا بیڑا اٹھایا اور دو ذرائع اختیار کیے گئے۔ نمبر ایک، فکری ہتھیار اور عقیدے کی اشاعت۔ نمبر دو، ان اداروں کا قیام جو عملی زندگی میں اس عقیدے کے حامل تھے۔ پہلے اس ذریعے کی ضرورت پیش کرنے کے ضمن میں وہ مشہور کوششیں ہمارے سامنے آتی ہیں جن کے تحت شہروں اور دیہات میں جامعات اور مدرسے قائم کیے گئے جنہیں نظام الملک کی نسبت سے مدارس نظامیہ کہا جاتا ہے۔ بعد میں نور الدین زنگی کے عہد میں قائم ہونے والے مدارس نوریہ اور صلاح الدین ایوبی کے عہد میں قائم ہونے والے مدارس صلاحیہ اسی کا تسلسل ہیں۔ اسی طرح مدرسہ قادریہ، مدرسہ عددیہ، مدرسہ سہروردیہ، مدرسہ بیانیہ اور دیگر اداروں نے ایک ایسی نسل تیار کی جس نے حالات کی تبدیلی میں اہم کردار ادا کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے جب مصر کا اقتدار سنبھالا تھا تو اس نے ہر شعبے میں اس کی تعمیر نو میں پوری کوشش کی۔ ابن خلقان نے اس کی جانب یوں اشارہ کیا ہے کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کا اقتدار سنبھالا تو وہاں مدارس نام کی کوئی چیز نہیں تھی، کیونکہ مصری حکومت کا مذہب امامیہ تھا اور وہ لوگ ایسے اداروں کے قائل نہیں تھے۔ اب سلطان صلاح الدین نے ایک مدرسہ امام شافعی کے جوار میں اور ایک مدرسہ مشہد امام حسین کے جوار میں قائم کیا۔ اس کے علاوہ متعدد دیگر حنفی، شافعی اور مالکی فقہ کے مدارس اور صوفیہ کی خانقاہ جیسے ادارے تعمیر کیے۔ جامع ازہر کو ایک سنی جامعہ بنایا گیا اور اس میں قرآن و حدیث کی تعلیم کی اشاعت شروع کی اور اسے ملک کے تمام حصوں سے مربوط کر دیا۔ ان تمام اداروں میں اساتذہ اور طلباء کا بندوبست کیا گیا اور ان کے ماہانہ وظائف مقرر کیے۔ ان مصارف کے لیے بڑی تعداد میں اوقاف مختص کیے گئے۔ صوفیہ میں امام غزالی، شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے عہد کے معاشرے کو لاحق بیماریوں کی تشخیص پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس تشخیص کو علاج کے منتخب کرنے کا پیش خیمہ بنایا۔ ان مدارس اور صوفیہ کی تحریک اصلاح و تجدید کے نتیجے میں ایک ایسی نئی نسل نے جنم لیا جو اسلامی تعلیمات و اخلاق کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی اور نسلی و فرقہ وارانہ تعصبات اور شہوات دنیا میں ملوث نہیں تھی۔ جب اس نئی نسل کے عناصر پھیلے اور انہوں نے سیاسی و عسکری، تربیتی، اجتماعی اور اقتصادی اداروں میں جگہ پا لی اور اپنی جد و جہد کو ان میں مرکوز کیا تو حیات اسلامی کی اندرونی مشکلات اور بیرونی خطرات کا سامنا کرنے میں ان کی سیاست اور جد و جہد کے اثرات ظاہر ہونے لگے۔ جہاد اور فوج میں اشتراک پیدا ہوا، اقتصادی خوشحالی اور بہبود عامہ پر توجہ دی گئی اور اس نے ہواؤں کا رخ موڑ دیا۔ ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ آج ہم اس بات کی تمنا رکھتے ہیں، خواہش کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک صلاح الدین ایوبی حاصل ہو جائے، لیکن ایک صلاح الدین ایوبی کی تمنا کافی نہیں ہے، ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ بحیثیت فرد معاشرہ ایک نئی نسل، ایک ایسی نسل کی تیاری ضروری ہے جو عہد ایوبی میں کی گئی، ایک وہ نسل جس نے اس پوری مملکت اسلامیہ میں تبدیلی کی لہر دوڑا دی، جس کے نتیجے میں بیت المقدس کی فتح ممکن ہو سکی۔ عالم کفر اس وقت بھی متحد تھا اور عالم اسلام انتشار کا شکار تھا۔ 9 لاکھ صلیبی افواج صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں تھیں، لیکن اگر صلاح الدین ایوبی کو فتح حاصل ہوئی، بیت المقدس بازیاب ہوا، تو وہ اس نسل کی وجہ سے بازیاب ہوا جو نسل ان خانقاہوں میں، تعلیمی اداروں میں تیار ہوئی تھیں، جو مذہبی تنازعات، تعصبات سے پاک تھیں اور جس کا مقصد جہاد فی سبیل اللہ تھا، اللہ کے دین کو بلند کرنا تھا۔
آج بھی اگر کوئی صورت ایسی ممکن ہے جو صورتحال عالم اسلام کی ہے، اس میں اکثر ہی مایوسی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ مسئلہ فلسطین کا کوئی حل نہیں ہے۔ عالم کفر متحد ہے اور اب ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بھی جو ہے وہ ہمیں مشکل نظر آتا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی شارٹ ٹرم حل نہیں ہے، کوئی شارٹ ٹرم پالیسی نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں وہی لانگ ٹرم پالیسی اختیار کرنا ہوگی جو پہلی صلیبی جنگ کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے جس کا احساس کیا، جس کا احساس صلاح الدین ایوبی نے کیا، اور پوری مملکت اسلامیہ کو، معاشرے کو تبدیل کرنے کا فریضہ ادا کیا۔ تو ہمیں فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس پورے معاشرے کے تناظر میں دیکھنا چاہیے، اور وہاں جو کوششیں کی گئیں، سلطان صلاح الدین ایوبی محض ایک فاتح ہی نہیں ہے بلکہ وہ ایک بہترین منتظم بھی ہے۔ وہ ایک ایسا فرد ہے کہ جس نے معاشرے کے ہر فرد کی ضرورت کا خیال رکھا۔ حرمین کے محافظ ہونے کے باوجود زندگی میں حج کا فریضہ وہ ادا نہیں کر سکا کہ اعلاء کلمۃ الحق یعنی فرض کو فرض کا درجہ دیا۔ آج مباحات کو، مستحبات کو فرض کا درجہ دے دیا گیا، اور جو فرض عین ہیں اسے بھلا دیا گیا۔ تو ہمیں اپنی ترجیحات کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو کبھی زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ اتنا مال جمع نہیں ہوا تھا کہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکیں، حج ادا نہیں کر سکا کہ عالم اسلام کی حفاظت جو ہے وہ ضروری تھی۔ تو فرض کو اس کی جگہ پر رکھنا ضروری ہے۔ اور صلاح الدین ایوبی کے کردار کا اعتراف تو دشمنوں نے بھی کیا۔ بہت سارے مستشرقین ہیں جن کے بہت سارے اقتباسات ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں۔ حال ہی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ دنیا میں ایک انٹرنیشنل صلاح الدین ڈے بھی منایا جاتا ہے، اور وہ اس کی کسی اسلامی ملک میں نہیں منایا جاتا بلکہ وہ ناروے میں منایا جاتا ہے۔ 2008 میں وہاں کے ایک ادارے نے جس کا نام ہے ہاؤس آف لٹریچر، اس نے 2008 میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں ایک انٹرنیشنل صلاح الدین ڈے منانا چاہیے، اور وہ مستقل جو ہے ہر سال منایا جاتا ہے۔ اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں تو معلوم ہوگا کہ واٹ از صلاح الدین ڈے۔ دا انٹرنیشنل صلاح الدین ڈیز aim to reconsider the idea of an eternal conflict between Christian and Muslims and to discuss the possibility of coexistence and tolerance۔ کہ صلاح الدین ایوبی محض فاتح بیت المقدس ہی نہیں، وہ اسلام کی اعلیٰ قدروں کا، اس کی مذہبی رواداری کا امین بھی تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آج انٹرنیشنل صلاح الدین ڈے منایا جاتا ہے۔ میں آخر میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ مسئلہ فلسطین ہو یا عالم اسلام کے دیگر مسائل، ان کا حل صرف یہی ہے کہ جہاد کا جذبہ بیدار کیا جائے، اور جہاد سے مراد جہاد بالنفس بھی ہے، جہاد بالعلم بھی ہے، جہاد بالمال بھی ہے، اور جہاد بالسیف بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔